کچھ دن قبل بحث ہوئی ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی فوت شدہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا اس کو وائس ورثہ کر دیں. تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں. اور عوام الناس میں اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے، بلکہ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں تو اس میں بڑی سختی کی جاتی ہے کہ بیوی کو خامد کی میت دیکھنے تک نہیں دی جاتی. اچھا، اور خامن کو؟ خامد کو بھی نہیں دیکھنے دی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ کنٹریکٹ ہے جو ختم ہو چکا ہے. اچھا اچھا اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ چیز کانسیپٹ پبلک میں پھیلا دی ہے، علماء نے یا ان فرقوں کے ان کے بزرگوں نے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس آیت اور حدیث کے تحت اخذ کیا ہے. یعنی آئلی زندگی کے اوپر تو سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور بخاری مسلم کی ہزاروں احادیث گواہ ہیں، تو کہیں یہ مسئلہ بیان تو ہوا ہوگا نا. آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا. وہ جس نجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں، اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ جی ہم سے دلیل نہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل منگیو بھی نہ. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے، اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں. وہ لڑتے صحیح ہے نا، کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، کہاں سے دیں؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے، اس میں بھی اپنی بدنامی ہے. تو یہ بات کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی، اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے. یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے آئے کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا. نہیں، مردے سے تو نکاح نہیں رہتا نا. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں، نکاح ٹوٹ کیسے گیا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا، مر تو گیا نا مردہ. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے؟ باپ کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میرا ایکس باپ یا حاضر ڈیوٹی باپ. اور جب باپ کے مرنے کے بعد وہ شناختی کارڈ رینیو کراتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام اب بدل چکا ہے. تفریق نہیں کرتا. تو بس نان سینس بات ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کیا ہے نا، خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی، ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا. جس قسم کا جعلی انہوں نے دین پیش کیا، بھائی یہ دین ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے بزرگ باپوں کی تعلیمات ہے. تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا ہی عقیدہ ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں، جب خاوند مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراثت ملتی ہے؟ کیوں ملتی ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے. ہاں پکی، یہ آپ والی دلیل پکی رمضان بھی پکی، یہی دلیل جو آپ نے 11ویں روزے 11ویں شریف دی نسبت نال پکی. یہی اس پروگرام میں شیعہ عالم نے، لیکن افطار تو بعد لینا ہے، رکھ لو وہ بعد لے لینا. اچھا، اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. تو سب رشتہ ہے، ایسا نہ کریں. اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں، اس میں ویسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے. اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے. آپ لگا سکتی ہے، خامن بھی کو لگا سکتا ہے. اس سے زیادہ دنیا میں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت انتقال کر جائے تو کیا اس کے انتقال کے بعد اس کا خاوند اس کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں. اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک پیش کریں گے، اس کے دلائل پیش کریں گے اور ان کے مخالف حضرات کے دلائل کا مختصراً جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. احناف کا مسلک ذرا سنیے. اگر کوئی مرد انتقال کر جائے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے. یہ تو ہے احناف کا مسئلہ. اس پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں وہ ذرا سنیے. نمبر 1 اجماع امت ہے.
علامہ ابن المنذر المتوفہ 319 ہجری فرماتے ہیں اجمع اہل العلم علی ان المرأة تغسل زوجہا اذا مات، فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے، تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ بے شک عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جب اس کا شوہر انتقال کر جائے۔ حوالہ الاشراف علی مذاہب العلماء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318۔ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہے، اس کے آ جانے کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت تو نہیں رہتی۔ ہم پھر بھی اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اور دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دینا، تو ان کی بیوی نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کو غسل دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور ان کی گھر والی کا عمل بہت ساری کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے بھی اسی طرح کا عمل مروی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تیسری بات سنیے، اگر مرد انتقال کر جائے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کی ایک اور دلیل وہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک عورت اور مرد کے نکاح کا اثر باقی ہے۔ اثر کیوں باقی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت عدت گزار رہی ہے، یہ پہلے خامند کے ساتھ ہونے والے نکاح کا اثر ہے۔ جب تک عورت عدت میں ہے پہلے نکاح کا اثر موجود ہے۔ کیوں؟ عدت کے ایام میں عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن مکمل طور پر وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو ان کی عدت کے ایام میں اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام بھیج دو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے تو کوئی دوسرا مرد اشارہ کنایہ میں اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل نکاح باقی نہیں ہے۔ تو ہماری اس بات کو ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے، کیوں؟ ابھی تک اس عورت کے نکاح کا اثر باقی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ عورت عدت کے ایام میں کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، مکمل نکاح باقی نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی غیر مرد اس عورت کو عدت کے ایام میں اشارتاً کنایاتاً نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اب ذرا آئیں دوسرے مسئلہ کی طرف۔ اگر عورت انتقال کر جائے تو اس کا خاوند اس کو غسل نہیں دے سکتا، اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کا انتقال ہو گیا، اب اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ مرد اگر چاہے تو اس عورت کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، حرام ہے تم پر کہ ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ اب اس عورت جو عورت انتقال کر گئی ہے، اس کی بہن اس مرد کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ پہلی بیوی کے ساتھ جو انتقال کر گئی، اس مرد کے نکاح کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اگر ابھی تک ان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ کا نکاح والا تعلق باقی تھا تو ان کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا، تو ان کی بہن سے نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ تو جب مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا تو اب یہ مردہ عورت اس کے لیے اجنبیہ عورت کی طرح ہو گئی۔ تو جس طرح عام اجنبی عورت کو مرد دیکھ نہیں سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح جو اس کی بیوی تھی جو انتقال کر چکی ہے اس کو یہ نہ دے سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو غسل دے سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری، اگر اس مرد کی مثال کے طور پر 4 بیویاں تھیں، چوتھی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب یہ مرد اس بیوی کے انتقال کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اب جو پہلی عورت فوت ہو چکی ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہی، اس لیے وہ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب ابھی تک وہ اس کی بیوی باقی ہے، تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی وقت میں 5 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ وہ عورت انتقال کر گئی، اب یہ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اور عورت کے ساتھ اس شخص کو نکاح کی اجازت دینا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو عورت انتقال کر گئی وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ تو جب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی تو اس کے لیے کیسے جائز ہے اس کو دیکھے، اس کے لیے کیسے جائز ہے کہ اس کو چھوئے، اس کے لیے کیسے جائز ہے کہ اس کو غسل دے؟ لہذا اس مرد کے لیے اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو بالکل واضح اور صاف سادہ مسئلہ ہے۔ اس کی طرف آپ قرآن پاک میں دیکھیں، قرآن پاک میں بھی اشارہ موجود ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ کہیں بیان ہی نہیں ہوا، قرآن پاک میں اس کی طرف واضح طور پر اشارہ موجود ہے، اور وہ گہری عقل سے، گہری نظر سے بندے کو سمجھ آئے گا۔ یہی دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ تم میں سے جو مرد انتقال کر جائیں اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ اپنی عدت کے ایام کو پورا کر چکے تو ان کے دلوں میں جو بات ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی وہ عورتیں کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے 2 باتیں پتہ چلی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ 4 مہینے 10 دن تک یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے پہلے مرد کے ساتھ نکاح کا اثر باقی ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا کہ جب یہ عورت اپنی عدت پوری کر لے جس مرد سے چاہے نکاح کر لے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو بندہ انتقال کر چکا ہے اب وہ اس کا مرد، اس کا شوہر نہیں رہا۔ اب اسی طرح دیکھیں جب ایک عورت ہے، عدت اس نے گزاری ہے، عدت گزارنے کے بعد مکمل اختیار ہے کسی اور مرد سے نکاح کر لے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ عورت اب مرنے والے شخص کی بیوی نہیں رہی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک عورت 2 مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ ابھی تک وہ اس کا خامد ہے تو اس سے نکاح کیسے، اس کے لیے کیسے جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ تو اس سے اشارہ ملتا ہے عدت پوری کر چکنے کے بعد کہ جس مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، کیوں؟ پہلا شوہر اب اس کا خامد نہیں رہا۔ تو جس طرح یہ عورت اپنے خامد کی بیوی نہیں رہی، اسی طرح اگر عورت انتقال کر جائے تو وہ مرد بھی اس کا شوہر نہیں رہتا۔ یہ تو بالکل اور سادہ بات ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا اگر اس کی بہن سے چاہے نکاح کرنا کر سکتا ہے، 4 عورتیں تھیں، چوتھی مر گئی ہے، 4 کا عدد پورا کرنے کے لیے کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی، لہذا یہ شخص اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ اب ذرا سنیے اس کے ساتھ ایک اور حوالہ۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی انتقال کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تو یہ زندہ تھی تو میں اس کا زیادہ حقدار تھا، اب چونکہ یہ انتقال کر چکی ہے، مر چکی ہے، تو تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ کیا مطلب؟
اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حدیث نمبر 10,984 نمبر پر۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرد کو عورت کے غسل دینے کے باب میں ذکر کیا ہے۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا حدیث مبارکہ سے کہ پہلے میں اس کا زیادہ حقدار تھا، یعنی میں اسے اپنی ضروریات پوری کر سکتا تھا، اس کو چھو سکتا تھا، اس کے پاس جا سکتا تھا، اب یہ انتقال کر چکی ہے، اب تم یعنی تمہاری عورتیں اس کی زیادہ حقدار ہیں، اب جو اس کے لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو میں نہیں پورا کروں گا بلکہ تمہاری عورتیں پورا کرے گی۔ اس سے بھی واضح طور پر معلوم ہوا کہ اگر عورت انتقال کر جائے اس کے انتقال کے بعد مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ تیسرے نمبر پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، 500 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1.5-2 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا یغسل الرجل امرأتہ، کہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ کب؟ جب وہ انتقال کر جائے۔ اس اثر کو بھی حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے 10,982 نمبر پر۔ تو انہوں نے اس اثر کو بھی اسی باب میں ذکر کیا ہے کہ انتقال کے بعد مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کئی حضرات کا یہ مسلک ہے۔ تو اس میں احناف اکیلے نہیں ہیں، کئی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، احناف سے لوگوں کو بدگمان اور بدزن کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی ساری امت ایک طرف ہے، احناف اکیلے ایک طرف ہے۔ وہ بندہ سوچتا ہے یار یہ عجیب بندے ہیں، ساری امت سے ہٹے ہوئے، حالانکہ نہیں، احناف کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کا اشارہ ملتا ہے، احناف کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی کئی حضرات ہیں۔ اختصار کی وجہ سے ان کے ناموں کو اور حوالہ جات کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ اب ہمارے ان دلائل سے کیا پتہ چلا کہ جب عورت انتقال کر گئی اب وہ اس مرد کی بیوی نہیں رہی، لہذا وہ مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا، نہ اس کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا چہرہ دے سکتا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں ہم ان لوگوں کے دلائل کی طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اگر عورت انتقال کر جائے تو مرد اس کو غسل دے سکتا ہے۔ وہ پہلی دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے تشریف لائے اور میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس میں کون سی نقصان کی بات ہے، اگر میری زندگی میں تم انتقال کر گئی تو میں کیا کروں گا، میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن پہناؤں گا اور میں تمہارے اوپر نماز پڑھوں گا اور میں تمہیں دفن کروں گا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے ان لوگوں کا استدلال کیا ہے کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میری زندگی میں تیرا انتقال ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اپنی مردہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں ذرا تبصرہ سنیے ہمارا، یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت امام نووی المتوفا 676 ہجری، یاد رکھیں یہ حنفی نہیں ہے بلکہ یہ شافعی امام ہیں، شرح مسلم جنہوں نے لکھی ہے بہت مشہور شرح ہے ان کی، اور ریاض الصالحین کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے۔ وہ امام نووی شافعی امام ہونے کے باوجود فرماتے ہیں رواہ الامام احمد وابن ماجہ والدارقطنی والبہقی باسناد ضعیف۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد، ابن ماجہ، دارقطنی اور بہقی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے بلکہ ضعیف۔ نے وجہ بھی بیان کی ہے، کیوں؟ فیہ محمد بن اسحاق، اس میں محمد بن اسحاق راوی ہے، عن یعقوب بن عتبہ، اور وہ یہ روایت یعقوب بن عتبہ سے نقل کرتا ہے، وہو مدلس، اور وہ مدلس راوی ہے، لا یحتج به اذا قال عن، جب وہ عن کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ حوالہ خلاصۃ الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 938۔ اب اس سے دو باتیں پتہ چلی، اس روایت کی سند ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں محمد بن اسحاق ہے اور وہ یہ روایت عن کے ساتھ کرتا ہے، لہذا یہ روایت حجت نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات جو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ جو یہ راوی ہے نا محمد بن اسحاق، اس کے بارے میں محدثین کا بہت شدید اختلاف ہے۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ راوی سرے سے ضعیف ہے، بلکہ وہ تو کذاب، دجال اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ دوسرا یہ اس بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سکہ، بعض کہتے ہیں ضعیف ہے۔ دوسری چیز یہ راوی مدلس ہے،
یہ جو اس کی توثیق کرتے ہیں اور جو اس کو ضعیف کراتے ہیں، دونوں یہ مانتے ہیں کہ یہ راوی مدلس بھی تھا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات جو اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں وہ بھی، اور جو اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں وہ بھی، وہ کہتے ہیں کہ جس روایت میں محمد بن اسحاق منفرد ہو وہ روایت حجت نہیں ہوتی۔ اب اگر تو ہم اس کو اس اعتبار سے لیں کہ یہ راوی ضعیف اور کذاب ہے، پھر بھی یہ روایت حجت نہیں ہے۔ نمبر دو، اگر ہم اس کو اس اعتبار سے لیں کہ یہ مدلس راوی ہے تو اس نے یہ روایت عن کے ساتھ کی ہے، تو جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد بن اسحاق نے عن سے روایت کی ہے لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت کمزور اور ضعیف ہے۔ اور یاد رکھو اس محمد بن اسحاق کا کوئی بھی متابع موجود نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بعض شواف علماء نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد بن اسحاق کا ایک متابع تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ انہوں نے متابع کون سا تلاش کیا ہے؟ صالح بن کیسان۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ روایت محمد بن اسحاق نے نقل کی ہے اسی طرح یہ روایت صالح بن کیسان نے بھی نقل کی ہے۔ حالانکہ معزز سامعین آپ اگر غور کریں گے نا، صالح بن کیسان کی روایت سنن کبریٰ نسائی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، وہاں پر اس روایت کے اندر میں تجھے غسل دوں گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغسلتکی قطعاً بھی یہ لفظ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اس کی مطابقت تو تب ثابت ہوتی نا جب جس لفظ سے آپ کا استدلال ہے اس کا مطابق وہ بھی ذکر کرتا، وہ تو اس لفظ کو ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ محمد بن اسحاق کی غلطی ہے۔ اور بعض لوگ اس کی تحدیث بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جس روایت میں اس کی تحدیث ثابت ہے اس میں غسلتکی کے الفاظ نہیں ہیں، اور جس روایت کے اندر اس کا مطابق موجود ہے صالح بن کیسان ان کے بقول، اس میں بھی غسلتکی کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ محمد بن اسحاق کا عنعنہ آتا ہے، غسلتکی کے الفاظ آتے ہیں، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ الفاظ معتبر نہیں ہیں۔ ایک اور بات سنیے، تیسری بات کیا کہی تھی جس روایت میں یہ منفرد ہو؟ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ غَسَّلْتُكِ إِلَّا محمد بن اسحاق، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غسلتکی الفاظ ہے نا کہ میں تجھے غسل دوں گا، یہ کوئی نقل نہیں کرتا سوائے محمد بن اسحاق کے۔ علامہ ابن الجوزی کی کتاب التحقیق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5۔ اس سے معلوم ہوا اس روایت میں محمد بن اسحاق منفرد ہے، اکیلا ہے۔ جو اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جس روایت میں یہ اکیلا ہو اس کو نہ لیا جائے۔ حضرت امام بہقی مثال کے طور پر وہ بھی اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں، قرات خلف الامام کے مسئلہ میں بہت اس کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ الحفاظ یتوقعون ما ينفرد به ابن اسحاق، وہ فرماتے ہیں کہ حفاظ اس حدیث سے بچتے ہیں جس میں محمد بن اسحاق منفرد ہو۔ سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 149۔ محمد بن اسحاق منفرد ہے اور حفاظ اس کی منفرد روایت کو نہیں لیتے، اور لہذا اس کی اس روایت کو بھی نہیں لیا جائے گا، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ تو جی یہ تو ہو گئی ان کی پہلی روایت جو بڑی مشہور تھی، وہ تو ہوگی فارغ، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کمزور ہے، استدلال کے لائق نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے دوسری روایت، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بے شک فاطمہ علیہ السلام نے وصیت کی کہ ان کو غسل دیں گے ان کے شوہر حضرت علی اور حضرت اسماء، پس ان دونوں نے غسل دیا۔ دان قطری وغیرہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ علامہ یہ روایت بھی معتبر نہیں ہے، یہ بھی ضعیف ہے، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا مُنْكَرٌ، یہ منکر روایت ہے، منکر۔ وابن نافع واہن، اور اس کا راوی جو عبداللہ بن نافع ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تنقیح التحقیق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305۔ ابن نافع پر اور بھی جروح موجود ہیں، ان کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بات ہی ختم کر دی کہ یہ روایت منکر ہے، ابن نافع راوی سخت ضعیف ہے۔ لو جی ان کی دوسری دلیل بھی ہو گئی فارغ۔ اب ذرا سنیے تیسری روایت جو محمد علی مرزا نے بھی اپنے ایک بیان میں پیش کی تھی اور بڑا سری عوام کو دھوکہ بھی دیا تھا فراڈیے نے۔ حضرت ام جعفر زوجہ محمد بن علی فرماتی ہیں کہ مجھ سے بیان کیا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ یہ روایت المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے،
محمد علی مرزا نے کہا کہ اس روایت کی سند صحیح ہے. ہم محمد علی مرزا سے کہتے ہیں جناب صحیح سند کے لیے ضروری ہے تمام راویوں کی توثیق موجود ہو. آپ ذرا مہربانی کریں ام جعفر کی توثیق ثابت کریں. پہلا یہ روایت ضعیف ہے. کیوں؟ ام جعفر کی توثیق ثابت نہیں ہے. اس کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں مقبولۃ من الثالثۃ. مقبولہ یا مقبول کا لفظ اس راوی کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کی مطابعت ہو تو اس کی روایت قبول کی جاتی ہے ورنہ نہیں. ام جعفر کی توثیق ثابت نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہاں پر حضرت اسما فرماتی ہے کہ میں نے اور حضرت علی نے غسل دیا. معرفت السنن والآثار امام بہقی کی کتاب میں روایت موجود ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا. وہاں پر انہوں نے اپنا ذکر ہی نہیں کیا, ان کا اپنا نام موجود ہی نہیں ہے. ایک روایت میں آ گیا حضرت اسما اور حضرت علی نے ذکر غسل دیا اور دوسری روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا. اب یہ دونوں روایتوں کا مفہوم بالکل الگ الگ ہے. تیسری بات یہ روایت ایک اور روایت کے خلاف ہے. اب اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ حضرت علی نے غسل دیا, حضرت اسما نے غسل دیا. ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت ام سلمہ کی, وہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود غسل کیا, مجھ سے کپڑے منگوائے, ان کو پہنا اور مجھے فرمایا کہ میری چارپائی صحن میں بچھا دو. اوپر لیٹ گئی, فرمایا کہ میں اب دنیا سے جانے والی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں, ان سے کہنا میرا غسل کفن ہو چکا ہے, اب مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. اب اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غسل خود کیا تھا. اب یہ روایت مسند احمد اور کئی کتابوں میں موجود ہے. اور یاد رکھو اس روایت کی ایک ہی سند نہیں ہے, یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے. اور مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ ہیں, عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل خود کیا تھا. اب ذرا آپ میں بتائیں, ایک روایت میں ہے حضرت علی اور اسما نے غسل دیا, دوسری روایت میں ہے حضرت علی نے غسل دیا, تیسری روایت میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل کیا. اب آپ ذرا بتائیں کہ آپ اس میں ترجیح کس روایت کو دیں گے؟ اگر آپ کہیں جی کہ وہ جو ام جعفر والی روایت ہے اس کے کئی طرق موجود ہیں, تو جناب آپ ام جعفر کے علاوہ اس روایت کو ثابت کریں, پہلی بات. دوسری, اگر اس کے کئی طرق ہے نا, حضرت فاطمہ نے خود غسل کیا, اس کے بھی کئی طرق موجود ہیں, تو اب آپ اس اضطراب کو دور کیسے کریں گے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف بھی ہے, مضطرب بھی ہے, استدلال کے لائق نہیں ہے. اور اس روایت میں ایک اور مفہوم بھی واضح طور پر لیا جا سکتا ہے, اس سے کسی طرح کا مسئلہ نہیں بنتا. حضرت اسما نے جو فرمایا کہ میں نے اور حضرت علی نے غسل دیا, اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب میں غسل دیتی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی وغیرہ پکڑاتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہی ہے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو کوئی غسل دے رہا ہوتا ہے, کوئی پانی پکڑاتا ہے, کوئی اور کئی طریقے سے مدد کرتا ہے, اور کہا کیا جاتا ہے کہ فلاں 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 نے غسل دیا تھا. تو اب اس کا یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے کہ حضرت اسما نے غسل دیا ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی ہو, پانی وغیرہ پکڑایا ہو. یہ تو اس وقت ہے جب اس روایت کو صحیح تسلیم کیا جائے. ہمارے نزدیک تو یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے. ہم نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ ایک اس کی سند ام جعفر والی ہے, ام جعفر کی توثیق ثابت نہیں ہے. ایک دوسری سند ہے معرفت السنن میں, اس میں یعقوب بن محمد راوی ہے, انتہائی سخت ضعیف ہے معرفت السنن والی, جس میں صرف حضرت علی کے غسل دینے کا ذکر ہے. اور ایک اور روایت ہے حضرت فاطمہ کے خود غسل کرنے والی, وہ اس ساری کہانی کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ روایت ضعیف بھی ہے, مضطرب بھی ہے, کمزور ہے, اس لیے اس روایت کو استدلال کے لائق نہیں سمجھنا چاہیے. آپ محمد علی مرزا کی شاعری کو دیکھیں, کہتا ہے صحیح سند کے ساتھ. مرزا صاحب آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, آپ اس کی سند کو صحیح ثابت کریں, آپ نے عوام الناس کو دھوکہ دیا ہے. اب یہ تو تھے جناب ان کے 3 دلائل جو بہت مشہور ہیں, ان 3 کی حالت آپ نے دیکھ لی. اب آپ اس سے اندازہ کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے, یہ تو ان کے دلائل کی حالت ہے. یار غور کرو, غور دلیل لینیاں کمزور آ اکان فینو کر دے, ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, ان کے پاس قرآن نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, روایات نہیں ہے. وہ تھے کول کی آ 3 روایتاں سیگیاں, چلو تینوں ہی فرق. اور ہمارے تو دلائل بڑے مضبوط ہیں, قرآن پاک کا اشارہ, اجماع امت
اور کتنے بہترین استدلالات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. جو بندہ اس ویڈیو کا جواب دینا چاہے وہ میرے تمام استدلالوں کو بیان کرے، سامنے رکھے، ان کو توڑے، اس کو جواب سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بندے کا نام لے کر دو ادھر ادھر کی چھوڑ دی، 4-5 اس پر طنز کر دیے، ہٹ کر دیے، جواب دے دیا. اس کو جواب نہیں کہتے، اس کو شکست کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ نا محمد علی مرزا نے کچھ اور اعتراضات بھی کی ہیں احناف کے اوپر. کہتا ہے جی کہ جب وہ عورت انتقال کر گئی تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی. اب ساتھ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے دیکھو ایک شخص کا باپ مر گیا تو کیا مرا ہوا بندہ اس کا باپ نہیں رہتا؟ کیا وہ اپنے شناختی کارڈ میں اس کا نام نہیں لکھتا؟ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ یہ نہیں کہتا میرا فلاں باپ ہے، تو کیا وہ مرنے کے ساتھ اس کا باپ ہونا اس کا ختم ہو جاتا ہے؟ تو کہتا ہے بالکل اسی طرح وہ اس کی بیوی بھی ختم نہیں ہوتی. مرزا صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا تھا، حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح ختم ہو گیا تھا یا نہیں ختم ہو گیا تھا؟ اگر تم کہو کہ نکاح ختم ہو گیا تھا تو تمہارا استدلال ختم. اگر تم کہو نکاح ختم نہیں ہوا تھا تو پھر بھی تمہارے اوپر اعتراض ہے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیوں کیا اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کیوں کیا؟ یہ تو قرآن پاک کی آیت کی صریح خلاف ورزی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا تھا. تو اب کس پر اعتراض کرو گے جو تم دلیل دے رہے ہو؟ دوسری بات، تم نے یہ دلیل نہیں دی بلکہ تم نے یہ ڈکوسلا چھوڑا ہے. ذرا اس کا جواب بھی سنو بڑی غور کے ساتھ. احناف سے پنگا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. تم باپ بیٹے کی مثال پیش کر رہے ہو، عقل سے تم نے ذرہ کام نہیں لیا. ایک تعلق ہے باپ اور بیٹے کا، ایک تعلق ہے خامن اور بیوی کا. باپ اور بیٹے کا باہمی تعلق، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تعلق جاری. کیا مطلب؟ یوں ہی اس باپ کے گھر میں یہ بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے اور باپ کا آپس میں تعلق بن گیا باپ بیٹے کا. اب یہ تعلق پیدائش سے شروع ہوا، اب یہ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. چاہے وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، بیٹا مر جائے، چاہے باپ مر جائے، اس بیٹے کا باپ وہی رہے گا جس کے گھر میں یہ پیدا ہوا ہے. اب جو مرد عورت کا تعلق ہے وہ ہے تعلق طاری. طاری سے مراد پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا. وہ کیسے پیدا ہوا؟ جب ان کا نکاح پڑھوایا گیا، حق مہر ادا کیا گیا، تو اس وقت ان کا آپس میں تعلق بنا. پہلے وہ تعلق نہیں تھا. میں تم سے پوچھتا ہوں، جو باپ بیٹے کا تعلق ہے وہ بھی کسی مولوی صاحب نے نکاح پڑھا کے کیتا سیگا؟ مرد عورت کا تعلق تو ایک مولوی صاحب نے کروایا یا کسی اور بندے نے کروایا. باپ بیٹے کا تعلق بھی ایسے ہی بنا تھا. ایک بات. دوسری بات، دس فی ذرا جدوں نے بیٹا بنیا یا باپ بنیا انہوں نے حق مہر بھی ادا کیتا سیگا، ولیمہ بھی کیتا سیگا. عجیب آدمی ہے تو یار، کیسی عجیب و غریب قسم کے ڈھکوسلے چھوڑتا ہے اور اپنے سامنے بیٹھی عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے. مرد عورت کو باپ بیٹے پہ قیاس کرنا انتہائی جہالت ہے تیری. یہاں پر تعلق بنا ہے نکاح کے ساتھ، حق مہر کے ساتھ. یہ تو کہ ایک بات، ان کا تعلق پیدائشی، یہ تعلق بعد میں بنا. دوسری بات، مرد عورت کا تعلق ختم ہو سکتا ہے 2 چیزوں کے ساتھ. کون سی؟ مرد اگر عورت کو طلاق دے، نکاح والا تعلق ختم ہے. اب ذرا آپ باپ بیٹے کی طرف، باپ طلاق دے، باپ بھی طلاق دے سکتا ہے بیٹے کو. چل پتر تینوں طلاق نکلے تو نہیں مرا پتر آئی تو بات ہو سکتا ہے ایسے؟ یہ کیا بے وقوفانہ باتیں. دوسری صورت، عورت خلا لے سکتی ہے، پھر بھی ان کی جدائی ہو جاتی ہے آپس میں. اب جو باپ بیٹا ہے، بیٹا بھی کہے ابا جی چلو 50,000 روپیہ لو، آئی تو بات تسی میرے پہ ہو رہی. ہو سکتا ہے ایسے؟ قیاس کرنا تجھے کس نے کہا قیاس کرو؟ وہ قیاس کرنا اناف کا کام ہے. اپنی حدود میں رہو، دائیں بائیں نہ جاؤ، بہت کام خراب ہوگا اور ادھر بےسی ہوگی. ان کا تعلق تو ختم ہو سکتا ہے، اس کا تعلق تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو باپ بیٹے کا تعلق یہ جاری ہے، ابتدا سے شروع ہوا، یہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہو سکتا. نہ یہ اس کے طلاق کے ساتھ، نہ یہ خلا کے ساتھ، نہ کسی اور طریقے سے. اور اسی طرح جیسے یہ خاوند بیوی ہیں، ان کا تعلق ابتدا سے نہیں بنا اور جمدے بڈھی بندہ سے گئے، وہ تو بعد ان کا نکاح ہوا. یہ تعلق طاری ہے. جیسے کہتے ہیں اس بندے پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پہلے بے ہوش نہیں تھا، بعد اس پر بے ہوشی آئی ہے. اسی طرح پہلے ان کا تعلق نہیں تھا، نکاح کے ساتھ تعلق بنا ہے. اور اب یہ تعلق اتنا مضبوط بھی نہیں ہے کہ ٹوٹے ہی نہ، جیسے باپ بیٹے کا ہوتا ہے. یہ تعلق تو ٹوٹ بھی سکتا ہے. مرد عورت کو طلاق دے، ختم نکاح.
مرد جس سے مرضی نکاح کرے، عورت جس سے مرضی نکاح کرے، عورت خلا لے لے پھر بھی نکاح ختم۔ اب یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے، مرد عورت کا تعلق اور طرح کا ہے، خامن بیٹے کا اس کا باپ بیٹے کا تعلق اور طرح کا ہے۔ تمہاری یہ بالکل بیوقوفی ہے، باپ بیٹے کو خامن بیوی پہ قیاس کرتے ہو، تھوڑا سا عقل سے کام لو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب باپ انتقال کر جائے تو ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا، جب عورت انتقال کر جائے تو ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، 4 عورتیں پوری کر سکتا ہے، وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ یہ تو ہو گیا اس کے پہلے ڈھکوسلے کا جواب۔ دوسرا کہتا ہے کہ جب خامد مر گیا تو بیوی کو وراثت نہیں ملتی، کہتا ہے پھکی، مطلب طنز کے طور پر کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے پھکی ہے، اگر خامد مر جائے تو اس کی بیوی کو وراثت نہیں ملتی، یعنی کہتا ہے خامد کا انتقال ہو گیا، بیوی کو وراثت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ابھی تک اس کی بیوی ہے۔ جناب یہ جو آپ نے پیش کی ہے نا، یہ دلیل نہیں ہے، یہ پھکی نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ اتنا دی گندی بندی پھکی آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس عورت کو وراثت میں سے حصہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے، بلکہ اس لیے حصہ دیا جا رہا کہ اس عورت نے اس کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق قائم تھا، اس تعلق کی بنا پر اس عورت کو اس کی وراثت میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ ذرا آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دوسرے پارے میں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ آگے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا عورتوں کے ساتھ نکاح ہو جائے اور تم عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو، ان سے جدائی اختیار کر لو، اور تم نے جو ان کا حق مہر مقرر کیا تھا اس میں سے نصف حق مہر تم ان کو ادا کرو گے۔ غور کیا آپ نے اس بات پر؟ مرد کا عورت کے ساتھ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی تک انہوں نے خلوت اختیار نہیں کی تھی، انتقال ہو گیا جمع کرنے سے پہلے۔ اب حکم کیا ہے کہ مرد عورت کو نصف مہر ادا کرے گا۔ اب یہ مرد جو عورت کو نصف مہر دے رہا، وہ اس لیے دے رہا کہ اس کی بیوی ہے، وہ تو اس کو طلاق دے چکا ہے، وہ تو اس سے جدائی اختیار کر چکی ہے، ان دونوں کا تعلق تو ختم ہو چکا ہے۔ اب مرد اس کو یہ حق مہر والے پیسے کیوں دیتا ہے؟ اس تعلق کی بنا پر جو بنا تھا۔ بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ عورت کو جو مرد کی وراثت میں سے حصہ ملے گا وہ اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ اس کی بیوی ہے، بلکہ وہ اس لیے ملے گا کہ اس کا اس خاوند کے ساتھ ایک عرصہ تک تعلق قائم رہا ہے۔ اگر وہ اب بھی اس کی بیوی ہے تو جناب 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ تو اس کا 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تو تھا مسئلہ جو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، احناف کا موقف بھی، احناف کے دلائل بھی اور مخالفین کے دلائل بھی اور ان کے جوابات بھی، اور جو اس نے دو ڈھکوسلے چھوڑے تھے ان کا جواب بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس مسئلہ سے متعلق آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔